جنہوں نے بلال حبشی کو بلا لاؤ، بچوں کو بلا لاؤ، ان کا حوصلہ ہوتا، کیا دقت آتی ہے؟ بابا ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ خوش فہمی دماغ سے نکال دو کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، بکواس بند کر دو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جنت میں جانے کا جو معیار ہے ایمان پر خاتمہ ہونا۔ اگر آپ مسلمان مرے ہیں تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا اللہ کے کرم سے بخش دے جانے کے بعد تبھی جنت میں آپ جائیں گے۔ لیکن ایمان پہ خاتمہ اگر نہیں ہوا ہے نا، تو چاہے کتنے بڑے نمازی آپ کیوں نہ رہے ہوں، کتنے بڑے پرہیزگار کیوں نہ رہے ہوں، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو یہ بات بول جائیے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے روز سونے سے پہلے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ سے بھیک مانگتے رہو، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ تو مدرسوں پر دھیان دیجئے ساتھیوں، محنت کیجئے مدرسوں پر، مدرسوں کو فروغ دیجئے۔ جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں تب تک مسجدوں کے مینارے زندہ ہیں، جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں تب تک مسجدوں کے ممبروں سے خطبے کی آواز سنائی دے گی، جب تک یہ مدرسے زندہ ہے تب تک سروں پہ ٹوپیاں دکھیں گی، جب تک یہ مدرسے زندہ ہے دل میں کلمے کی روشنی دکھائی پڑے گی، جب تک یہ مدرسے زندہ ہے پیشانی میں سجدوں کا وقار دکھائی پڑے گا۔ مدرسے مٹ گئے نا تو کچھ نہیں بچے گا، پیٹتے رہیے لکیر کے پھقیے بن کر کے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پڑھیے اسلام کو، پڑھیے، اندھ بھکت مت بنیے، مسلک اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھیے، اندھ بھکت مت بنیے۔ ہاں آج اندھ بھکت ہی بنایا جا رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر، نہیں۔ امام اہل سنت نے 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، پڑھیے انہیں، اور سمجھنے کے لیے ڈھنگ کا درس نظامی کا علم و شعور ہونا چاہیے، اور کم از کم MSc کی تعلیم ہو، تب امام احمد رضا سمجھ میں آئیں گے۔ کتنے مولوی ہیں صرف ڈھڈورا ہی پیٹ رہے ہیں مسلک کا، پلے کچھ نہیں پڑتا ہے بیٹوں کے۔ ہاں ڈھڈورا بہت پیٹیں گے۔ دنیا کی یونیورسٹیز میں 36 علوم پڑھائے جاتے کل، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد عطا کردہ ذہانت کی بنیاد پر 107 علم و فن پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 107 علم و فن پر۔ جیسے جیسے اس پر ریسرچ بڑھتا جائے گا، علوم و فنون کے تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور امام عشق و محبت کی عظمت کا چراغ دلوں میں اور لو تیز ہوتی جائے گی اس کی۔ ہمارے لوگوں نے سمجھ رکھا کہ سنی کا مطلب ہوتا ہے حلوہ بنانا، شربت پینا، کھچڑا بنانا، کھانا وانا، مزار پہ جانا، ڈھول بجانا، تازیہ اٹھانا، فاتحہ کروانا، گاگر لگانا، یہ سنی ہو۔ کتنے تو ایسے بیٹے ہیں کچھ مزار وزار نہیں ہے ذرا، ہاں جھوٹے مردودوں نے کیا کر رکھا ہے نا، وہ مزار بنا رکھا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہم تو وہاں سے اینٹ لے کے آئے بغداد شریف سے، بغداد شریف میں ہم نے کوئی اینٹ ہی نہیں دیکھی آج تک، نہ بغداد میں دیکھی، نہ کربلا میں دیکھی، نہ نجف میں دیکھی، نہ کوفہ میں دیکھی، نہ قزوین میں دیکھی، اور نہ ہی سلمان پاک میں دیکھی ہم نے، کہیں اینٹ ہی نہیں بغداد میں۔
पत्थर है उधर। कैसरो किसरा, किसरा का जो महल है ना, उस महल में भी ईंट नहीं है। उस दौर की जो चीजें होती थी वो लगी हुई। बोले हम बगदाद शरीफ से ईंट लाए हैं और ईंटिया ला के दफना लिया बेटे ने और बाजार बना लिया। अब बढ़िया ज्यादातर तादाद पहले किसकी जाती है? बिनाते हवा की, माओ बहनों की है। ये बढ़िया बढ़िया मलीदा बनाकर, आसा वसा बना करके, छाप छुप के थाली लेके, अगरबत्ती सुलगा करके यही जगाती हैं। जहां कोई नहीं है उनको बाज़ाब्ता वली बनाती हैं। और ऐसे लोग बाज़ाब्ता एजेंट छोड़ के रखते हैं कि तुम ऐसे ही झूठे कहना कि मेरा काम यहां से पूरा हो गया, मेरा काम यहां, ऐसा अगर तुम करोगी तो हम तुम्हें 500 रुपया दिहाड़ी देंगे चुपके चुपके। तो 2500 रुपया पर कुछ मजदूर हो जाती हैं औरतें जो वहां जाकर के कहानी बयान करती हैं, खुद जाके झूठे झूमेंगी खोल खाल के बाल बाल। तो फिर वो पहले से मामला सेट होता है ना, बताया रख रहा कि जब हम पूछे क्या है तो जब को तुम्हारे को भूत आ जाए तुम्हारे हिसाब से तो तुम बताना यहां गोश्त का राम फरमा है, हमारे ऊपर ख्वाजा की सवारी आ गई। वजू करना तो आता नहीं मर्दूदा को, ख्वाजा की सवारी आ गई है? उस मुजावर कमबख्त को आप दस्त लेना था नहीं, गौस पाक की सवारी आ रही है। याद रखे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कब्र बिला कबूर नाजायज व गुनाह है। जहां कब्र नहीं है खामखा वहां पहुंच करके कब्र बनाकर अगर कोई मौलवी वहां जाता है तो अपना पेट पालने वाला मौलवी है, कोई तकरीर करने जाता है तो पेट पालने वाला मौलवी है। वहां पे चादर चढ़ाना नाजायज, फातिहा करना नाजायज, तकरीर करना नाजायज, वहां पे जाना नाजायज, सब गुनाह है, कबीरा है। मगर हमारा सुन्नी लगता है सब इसी काम के लिए पैदा हुआ है। देख करके भी हमने सुना है खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, हमारा सुन्नी ये भी नहीं करता है। यानी इन वहाबड़ों को देख करके भी इसको इल्म सीखने का शौर नहीं आता, बल्कि क्या करता है अपने बच्चों को उसी में भेज देता है। देवबंदी क्या तुम ही पढ़ो है तो क्या कहते, बहुत अच्छा पढ़ाते साहब, बहुत अच्छा पढ़ाते। क्या कहेंगे, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, हजरत सदर मुदर्रिस साहब के बिला, कारी राहिल साहब की बिला। हाँ, किसी के खिलाफ कुछ मत कहिएगा, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हाँ, हलवा भी ठीक है, गोबर भी ठीक है। चलता है क्या ऐसा? नहीं ना। जब कोई आदमी थोड़ा मालदार बनने लगता है ना तो वो सेकुलर बनने लगता है, ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है। ऐसा कोई लगे ना तुम्हारे गांव में तो तुम समझ जाना कमीना है ही ठीक नहीं है, ये खुद ठीक नहीं है। जो हलवे को भी ठीक कहता हो, गोबर को भी ठीक कहता हो ना, तो वो खुद ही ठीक नहीं है। दोनों में से एक के तो ठीक होगा। और जिसकी तबीयत नजाफत पसंद है वो हलवा को पसंद करता है। तो अर्ज करने का मतलब साथी ये है कि सुन्नी भी ठीक है और वहाबी भी ठीक है, ये नहीं चलेगा। उम्मते मोहम्मदिया के 73 फिरकों में से एक ही फिरका ठीक है, वही अहलुस सुन्नत वल जमा, वो अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है, जिसको इस दौर में इस वक्त मसलकी आला हजरत का पैरोकार कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों के दिल दिमाग में पहले सुन्नियत को कूट कूट के भरो और तुम खुद नमाज पढ़ो ताकि तुम्हें देख के तुम्हारी औलादें नमाज पढ़े। जब दुनिया की हर कौम सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करके दौड़ लगा के कि हम फौज में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, सीआरपी में भर्ती, जीआरपी में वो लौट रहे होते हैं तो हमारा मुस्लिम नौजवान क्या आकाश लौट रहा पता आपको? कव्वाली देख के लौट रहा होता है, कहीं से नाच देख के लौट रहा होता है। फिर आएगा जब सोएगा ना तो 4 बजे शाम, तो 3 बजे शाम को बेदार होता है। मां भी नहीं जगाती कि बेटे तू कम से कम जागे, अरे हमारा लाल तो भी रात में सुबह सुबह भोर में तो आया है, अरे आराम नहीं फरमाएगा तो क्या करेगा। पढ़ाओ अपने बच्चों को,
پوری دنیا پڑھ رہی ہے. اگر ہم نہیں پڑھے نا, بہت جلد یاد رکھیں, دنیا میں دو طبقہ رہ جائے گا, ایک بہت مالدار اور ایک بہت غریب طبقہ. یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ آپ مالداروں کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں یا منگتوں کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں. علم کا کوئی وکلپ نہیں ہے ساتھیوں. تقریریں 12 بجے کے اندر اندر تک ہونی چاہیے جلسوں میں, مگر ہم اتنے بڑے جو ہے عابد شب زندہ دار ہیں, خطیب شب زندہ دار, پوری رات خطاب ہوتا ہے. یو پی, بہار, جھارکھنڈ, ویسٹ بنگال, اڑیسہ سے اسٹیج پہ فجر کی اذان ہوتی ہے ذرا, اور جب تھوڑا کچھ سونے لگتے ہیں نا تو ہمارے جو ناظم اجلاس ہوتے ہیں, ارے بھائی صاحب بولیے نا اپنے اماں کے نام پہ سبحان اللہ, اپنے پیر صاحب کے نام پہ سبحان اللہ بولیے. ارے وہ تو سوتے سوتے مرا جا رہا, کتنا سبحان اللہ بولے گا یار, مار مار کے جگاؤ گے. یہ طریقہ بدل دو, 12 بجے تک ساری بساط لپیٹ دو, بساط جلسوں کی, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, ورنہ یہ جو بچا کھچا مال ہے یہ بھی چلا جائے گا. ہمارے جلسوں میں کوئی گریجویٹ آدمی نہیں پڑھ تقریر سننے آتا ہے. ڈاکٹر, انجینئر, لائر یہ تقریر نہیں سننے آتے. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم پوری رات میں جلسہ کرتے ہیں, رات بھر, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے خطیب خونخوار, سدا بہار, اتنا چلائیں گے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے ایک کو پلے نہیں پڑتا. ایک یہ دو بیماری ہمارے یہاں ہے. بہت زیادہ چلا کر کے آدمی کیا بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا گلا جو ہے ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے, یہ ان کے پلے کچھ پڑ ہی نہیں رہا. تمہارے چلانے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم نے اپنے آقا کی تاریخ پڑھی ہے, احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا, صحابہ کی زندگی پڑھی. کوئی چلا ولہ کر کے گفتگو نہیں کرتا تھا جیسے آج ہمارے ہاں. ایک سانس میں کسی کا گردہ فیل ہوتا ہے, کسی کی اچڑی پچونی کی نس فیل ہو جاتی ہے نا, کسی کا بھیجا خراب ہو جاتا ہے, کسی کو اٹیک آ جاتا ہے. اتنا چلاتے ہیں ہمارے مولانا لوگ. اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے, رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. تو ہم دن میں بھی کام ریگر ایک دم دھڑلے سے کر رہے ہیں دن بھر, جیسے بیل نہیں اس میں ہل میں جوت دیا جاتا ہے, رات میں بھی جٹے ہوئے ہیں. کس کو پڑھنے جانا ہے, کس کو بزنس کرنے جانا ہے, دکان کھولنی ہے یار, کھیتی باڑی کا کام کرنا ہے, نوکری پہ جانا ہے, تو یہ کہ نا یار یہ مولوی لوگ بڑے بدماش ہوتے ہیں, رات بھر چلا چلا کے صبح تو بیٹے خود سو جاتے ہیں, اب ہم دھندا کرنے جائے تو وہیں اونگتا رہتا ہے بیٹا. یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے یار, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم پورے ملک میں یہی چلا چلا کے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کیوں ایسا کرتے ہو یار. ایک سسٹم بنائیے, ایک ضابطہ متعین کیجئے کہ ہم کو اس طرح سے اپنے جلسے مینج کرنے ہیں. کیا دن میں جلسے نہیں ہو سکتے ہیں؟ کشمیر میں جائیں, ادھر دن میں جلسہ ہوتا ہے, 2 شفٹ میں, 9 بجے سے لے کر کے ظہر کی اذان سے پہلے تک ایک پاری کا جلسہ اس طرف ہوتا ہے, پھر وہیں پر انٹرول ہوتا ہے, ظہر کی نماز وہیں جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور وہیں پر کھانا کھایا جاتا ہے, اور سیکنڈ پاری ظہر کے بعد جو ہے شروع ہوتی ہے, جو عصر کی نماز تک چلتی ہے, اس کے بعد چھٹی. لوگ بھی خوب آتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, اور یہ اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی یار اتنی دور جانا ہے تو ابھی اتنا ٹائم ہے کیسے پہنچ پائیں گے. سب وافر مقدار میں ٹائم ہوتا ہے. اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے, لوگوں اپنی کمائی کا تھوڑا تھوڑا حصہ منتھلی مدرسوں کے نام پہ نکال دیا کرو. مدرسے نہیں رہیں گے نا, مولانا لوگ نہیں رہیں گے تو بغیر غسل اور کفن کے دفنائے گئے. ابھی لاک ڈاؤن میں لوگ ایسا پیک کیا نا پلاسٹک میں, ایسا پیک کیا ہے بیٹوں نے, پتہ ہی نہیں کہ میرے ہی ابا گئے کوئی اور گیا ہے. ہاں
نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ غسل دیا ہے، نہ کفن پہنایا، ایسا پیک کیا. مسلمان گیا اپنے ابا کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کو ناتھو رام کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی، اور ناتھو رام گئے لینے کے لیے تو عبد الکریم کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی ان کو. یہ دیکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں آیا ہے. یہ دور ابھی گزرا ہے، زیادہ دن 2 سال باضابطہ طور پر زندگی پوری دنیا کی اجیرن بن کے رہ گئی تھی. کتنے مسلمان بغیر غسل کے، بغیر جنازے کے، بغیر کفن کے، اور کسی نے مٹی تک نہ دے پائی. آئی JCB قبر کھودا، اسی نے اٹھایا، جائیے، اسی نے مٹی سے ڈھانپ دیا. اے ہٹو، بندوق لے 2 پولیس کھڑے، ہٹو بجو. لگتا بیچارہ ابھی نکل کے بھاگ آئے گا. اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو سنیوں کے ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں اور بچیوں کو اہل سنت والجماعت کے اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیجیے، جہاں پر نبی کے، خدا کے، اولیاء کے وفادار بنائے جاتے ہوں، غدار نہیں. اگر آپ کا بچہ وہابیوں کے مدرسے میں گیا، ظالموں کے مدرسے میں، تو وہاں سے وہ ٹنگا پیجامہ پہن کے آئے گا، اور ایسا جب یہ چلتے نا لگتا ہے دنیا کا 8واں عجوبہ ہے یہ. ہاں، الحمدللہ ہم سنیوں کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، عقیدے کی بنیاد. ہاں، تھوڑی دیوار ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، کہیں چھت بھی ٹپک رہی ہے، عمل کی چھت جو ہے، کہیں سوراخ ہو گیا ہے، کہیں ایک پلر گر گیا ہے. تو کم از کم خدا کے لیے عقیدے کی مستحکم دیوار پر خوبصورت عمل کی عمارت تعمیر کرنا. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اے لوگوں، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند کرائی گئی ہیں: خوشبو، عورت، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ذرا سرکار کے اس فرمان میں ترتیب ملاحظہ فرمائیں، پہلے خوشبو، بعد میں نماز، اور بیچ میں عورت. گویا آقا نے یہ انفارمیشن دی ہے، عورت خوشبو سے زیادہ خوبصورت اور بہتر ہے، اور نماز کے بہت قریب ہے. اس کا تعلق خوشبو سے ہے، اس کا تعلق نماز سے بھی. مگر ان اللہ کے بندیوں کو، ہاں، ان کے پاس تو فرصتیں نہیں نماز پڑھنے کی، الا ماشاءاللہ. کہیں فنکشن میں جانا ہو نا تو بڑکی والی پیٹی اتاریں گی. ہاں، یہ ٹھیک رہے گا؟ نہیں، یہ نہیں، یہ ٹھیک رہے گا. یہ 3000 والا جوڑا، اور رنگ اسی ہرے کلر کا یا لال کلر کا، اس کو کہیں. پھر وہ جوتا بھی اسی رنگ کا، چوڑی بھی اسی رنگ کی. ہم بھی کبھی کبھی شادی وادی میں، کبھی نکاح کا پڑھانے جاتے ہیں، بہت مجبور، جب پھنس جاتے ہیں نا تو جاتے ہیں، تو جتنی بھتنیاں رہتی ہیں نا، بھتنیاں چڑیلیں سب وہیں موجود رہتی ہیں. ہاں، وہیں رہتی ہیں. نہ دوپٹے کا پتہ ہے، باریک باریک کپڑے کی جسم کا روٹ زیادہ دکھائی پڑتا ہے، تو سب وہیں کھڑی رہیں گی. یعنی کہ اگر ان کے شوہر بھی اس حال میں دیکھ لیں انہیں، تو پہچان نہیں پائیں گے کہ ہمارے گڈو کی اماں ہی ہیں یہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کو اگر چھوٹے بچے دیکھ لیں نا کہیں رات وات میں، کم سے کم 15 دن کوما میں رہیں گے وہ. کمال ہو گیا ہماری قوم کا، ہو کیا گیا ہے، جنہیں کیا کیا لگا وگا لیں گی. نہ غسل ہوگا اس کے لگانے پہ، نہ وضو ہوگا. جب نمازیں نہیں پڑھنا تو کیا مطلب غسل وضو کا بھائی، ہے نا؟ شاید اس لیے لگا ہوا رہتی ہے، یہ ناخن پالش ہے، یہ پتہ نہیں کیا کون کو پالش ہے. ہاں، اچھا، بازاروں میں بھی وہ بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں. ہاں، اس کا الگ سے اسپیشل پیسہ لگتا ہے، اور ایسا جھونس دیتے نا بال. ویسے کچھ لڑکے بھی اسپیشل نچنیے پیدا ہو گئے ہیں ہمارے قوم میں.
پہلے تو منگتے ناچنے والے آتے تھے نا، جن کی ٹیم بنی ہوتی تھی، وہ بھی بیچارے کہیں روتے ہوں گے اور بہت گریاتے ہوں گے، کمینے ہمارا دھندا چھین لیا تم نے. دولہا جو ہے اپنے دوستوں کو بلا کے لے کے آتا ہے. تو ہم نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے، وہ ہفتہ بھر پہلے سے جو ہے اس کے ہاں جا کر کے بیوٹی پارلر میں، تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ ہوتا ہے بھاپ لینے والا، اسی میں اسے منہ لڑکا کے رکھتے ہیں بیٹے، اور پھر اس کو کھرچ کر کے اتنا لال بھبوکا بنا لیں گے. کیونکہ جب زیارت فرما لیں نا جم کرتے بیٹھے، داڑھی موج ان کا بس چلے تو اندر سے ایک بال نکالیں گے بیٹے. اگر کسی ہمارے نوجوان بھائی کو خدا نہ کرے 20-25 سال تک ایک کو بال نہ نکلے تب کیا ہوگا؟ پورا محلہ کیا کہ ارے یار خیریت تو ہے، تیسرے کمپنی تری جا رہا ہے، یہ تھرڈ پرسن میں تو نہیں جانے والا ہے. جنتا پارٹی میں ایک کو بال نہیں نکل رہا ہے، اور نکلا ہے تو بیٹے دیکھ صاف کیے جا رہے، صاف کیے جا رہے. رحم کرو اللہ کے بندو یار داڑھی موج پر. یہ مردوں کی پہچان ہے. عورتیں پردے میں رہا کریں، بچوں کو تہذیب سکھاؤ، علم سکھاؤ، سمجھ رہے ہیں. اور یہ بھی دھیان رہے ساتھیوں کہ ہمارے حضور نے ہمیں کیسے تعلیم سیکھنے کا حکم دیا. اب دیکھیے آقا کریم نے بدر کے میدان میں جو 70 کافر پکڑ کے لائے گئے تھے، تو مدینے جب لے کے آئے ان کو پکڑ کر کے 70 کو مارا تھا، 70 کو باندھ کے لے کے آئے تھے. حضور نے مشورہ فرمایا بتاؤ صحابہ تمہاری کیا رائے ہے، جو 70 پکڑ کے لائے گئے ہیں نا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بلال حبشی کو بلا لاؤ، بچوں کو بلا لاؤ، ان کا حوصلہ ہوتا کیا دقت آتی ہے. بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہاں گئے بچے؟ فیضان قاسم بلا لاؤ، بلا لاؤ، بچوں بلا لاؤ، بابا کی بھی حسرت پوری ہو جائے. اسلام دل توڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے. دروشی پڑھنے جب تک وہ آ رہے ہیں تب تک دو چار بات اور سنا دیں. میں صلی اللہ علیہ محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے ان کو، اور وہ صحابی قتل کرے انہیں جس کا رشتہ دار ہے وہ قتل کرے، اور یہ میرا سگا ماموں ہے، مجھے حکم دیجئے میں اس کی منڈی گردن اڑک کر دوں. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری خاندان کے لوگ ہیں، تو ایسا کرتے ہیں ان سے کچھ پیسہ لے لیتے ہیں فدیہ اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. ابوبکر کی رائے پسند آئی حضور کو، اور پھر اس کے بعد میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کسی کے پاس کچھ ایسے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ہمارے حضور نے یہ آدیش جاری کیا کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مدینہ کے انصار صحابہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا کفارہ ہو جائے گا. تو انہوں نے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور پھر انہیں چھوڑا گیا. تو مدینے سے وہ لوگ اپنے مکہ کی طرف واپس گئے. تعلیم پر جتنا زور اسلام نے دیا ہے اتنا زور کسی نے نہیں دیا ہے. کسی مذہب میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں بتائی گئی ہے جتنی اہمیت اسلام نے بتائی ہے. وہ صافہ شریف کہاں ہے جی؟
ارے نہیں یار، پہلے دستار باندھو بیچاروں کی. ارے ہم ہی باندھ دیں گے کب؟ ہم کو کون سی تقریر یاد کرنی ہے؟ کچھ بھول جائیں گے. آ جا بیٹا، آ جا.